آج ایک بڑی شارٹ سی کارروائی تھی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر، کیونکہ جو خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے اس کے ممبران پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور وہ آج اپنی ضمانتیں کروانے میں مصروف ہیں۔ تو جج صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ اس ٹیم نے جس نے آپ کے سامنے آ کر کیس لڑنا ہے وہ خود اپنی ضمانتوں کے لیے آج عدالتوں میں گئی ہوئی ہے، تو آپ مقدمہ جو ہے وہ آپ اس کو ایڈجرن کریں۔ جج صاحب نے اس بات پر مائنڈ کیا، ہمارے لیے بڑا سرپرائز تھا کہ وہ کس طرح اس بات کو مائنڈ کر سکتے ہیں کہ وہ وکلا جو ہر روز آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اس کیس میں 10-10 12-12 گھنٹوں کی لمبی ہیئرنگز ہوتی ہیں، وہ ساری اٹینڈ کرتے ہیں، تو اگر ان کی اپنی ذات کے اوپر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور وہ بھی دہشت گردی جیسی سویر جو پروویژنز ہیں اس کے تحت مقدمات درج ہو چکے ہیں، تو وہ کس طرح بغیر پروٹیکشن کے آپ کے سامنے پیش ہوں۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ عدالت کو فوری طور پر خالی کر دیا جائے، اور ہماری جو آپس میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات تھی، وہ بات چیت تھی، اس کو انہوں نے ادھورا رکھا اور فوراً ہمیں نکلنے کا کہہ دیا گیا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر خان صاحب نے کمنٹ کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ خان صاحب نے اخبار میں پڑھا کہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر 9 مئی کے اوپر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی تشویش رکھتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر تحقیقات ہوں، اور ہم بالکل تیار ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جس قسم کی تحقیقات یا کمیشن بنایا جاتا ہے ہم ہر طرح سے تیار ہیں کہ اس میں کوآپریٹ کریں۔ لیکن 2 چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ ضرور ہونی چاہیے اس کے اندر جو بھی کمیشن تحقیقات کرے، پہلے نمبر پہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے CCTV کیمراز کو کس نے چرایا تھا اور فوٹیج کو کس نے چرایا تھا، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو ابڈکٹ کیا گیا تھا، جو سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ مجھے غیر قانونی طور پر وہاں سے ابڈکٹ کیا گیا تھا ہائی کورٹ کے اندر سے، وہ کس کے حکم سے ہوا تھا۔ اگر یہ 2 پوائنٹ اس کے اندر شامل کیا جاتے ہیں تو تحریک انصاف یہ جو کل مطالبہ کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، بالکل اس کو سپورٹ کرتی ہے تحریک انصاف، ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی فیملی نے بھی تھوڑی دیر پہلے اناؤنس کیا کہ خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کی کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، وہ صرف اپنے مقدمات کو قانون و انصاف کے مطابق حل کروانا چاہتے ہیں۔ چوتھی چیز، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خان صاحب نے ایک پیغام دیا ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ کو جلد ایک شیڈول دیا جائے گا جس کے تحت آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے اور آپ اپنی تیاری رکھیں۔ سوشل میڈیا کے لیے خاص طور پر خان صاحب نے اپنا پیغام جاری کیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا میری طاقت ہے، میں ان تمام نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا کے والنٹیئرز ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمات کو میں سراہتا ہوں۔ کورٹ پروسیڈنگز تھی لیکن ہمیں اندر لے جایا گیا، لیکن ہمیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور ہمیں خان صاحب سے آج ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور کسی بھی کورٹ پروسیڈنگز میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے باوجود کہ میرا وہاں وکالت نامہ ہے اس کیس کے اندر، میں بغیر کسی ہنڈرنس کے وہاں جا سکتا ہوں، لیکن جس طرح کی ہنڈرنسز کریٹ کی گئی وہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا توہین آمیز سلوک ہے صحافیوں اور وکلاء کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہے 1.5 کلومیٹر دور ہم لوگوں کو یہاں اتارا جاتا ہے، 1.5 کلومیٹر دور ہم جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ہمیں واپس آنا پڑتا ہے اس شدید گرمی میں۔ آپ لوگوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ یہ جو توہین آمیز سلوک ہے پنجاب پولیس کا، اس کا دوش میں مریم نواز کو دیتا ہوں، وہ جان بوجھ کے یہ کر رہی ہے تاکہ ہمارے لوگوں کی، وکیلوں کی اور صحافیوں کی تضحیک ہو سکے۔ اس پہ ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں بطور وکیل بھی اور صحافیوں کے لیے بھی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں بہت ساری باتیں ہمارے دوستوں نے کر دی، لیکن 1-2 باتیں میں کروں گا۔ جو کل فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس صاحب کے 4 معزز جج صاحبان کا اور اطہر من اللہ صاحب کا، اطہر من اللہ صاحب کا جو مائنارٹی ویو ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جب کسی کیس میں آپ نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کیس لائیو سٹریمنگ کا کیس ہوگا، تو پھر کون سا قانون، کون سی آئین کی شک آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ عمران خان کے آنے پہ اس کی لائیو سٹریمنگ بند کر دیں؟ کیوں کہ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، موجودہ حکومت نہیں چاہتی کہ عمران خان کی تصویر اور تقریر جو ہے یا اس کی گفتگو باہر پبلک سن سکے، اور یہ کہا گیا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب کرپشن کا کوئی ایک سنگل کیس بھی ہوتا ہے جیسے نیب لاز ہیں، اس میں پوری قوم کا انٹرسٹ اور مفاد عامہ انوالو ہوتا ہے۔
کیونکہ یہ وہ پیسہ ہے جو میرا، آپ کا، ہم سب کا پیسہ ہے۔ انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے مقدمے ختم کرانے کے لیے نیب لا بدل دیا۔ پھر ان کی بے ایمانی آپ دیکھیں کہ پچھلے سال یہ اس بات کو 2 سال پہلے اس بات کو اپریسیشن مانگتے تھے کہ ہم نے 90 دن سے 15 دن کر دیا ریمانڈ کا ٹائم، لیکن پچھلے سال انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو 30 دن کیا، اور اب آرڈیننس کے ذریعے اس کو 40 دن کر لیا۔ اور آرڈیننس کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ 4 مہینے کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف اب نیب جو کہ ایک لحاظ سے تمام ادارے ان کے خلاف جو پروسیڈنگ کر رہے ہیں، نیب تو ایک لحاظ سے باندھی بن کے کھڑا ہوا ہے مافیا کے سامنے، قانون کے مطابق وہ نہیں چل رہا، یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ تاکہ ریمانڈ لیں تو عمران خان کا 40 دن کے لیے ہو۔ صرف اس مقصد کے لیے، لا کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے، آئین کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے ایک پرسن اسپیسیفک لا بنایا گیا ہے جو کہ انلیگل، ان لافل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو انشاءاللہ چیلنج کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں 8 تاریخ کو 8 جون کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ F9 پارک میں ہو، لیکن انہیں ہمیں روات میں اجازت دی ہے۔ ہم اس کو یا تو چیلنج کریں گے جگہ کے لیے، لیکن ہم انشاءاللہ 8 جون کو جلسہ کریں گے۔ اس کے لیے پوری قوم کو میں کہتا ہوں تیار رہے اور بھرپور جلسہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز سے ہمارا دفتر سیل کیا گیا، اس حوالے سے بھی آج تاریخ لگی تھی، اب وہ منڈے کو چلی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جو موجودہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری ہے اور یہ کٹ پتلی جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، انشاءاللہ یہ اپنے عزائم میں ناکام ہوں گے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ جیتے گی۔ کل آرمی چیف نے بات کی، خان صاحب نے اس کے اوپر ریبٹل دیا ہے، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے کمیشن جو ہے وہ ہم کہتے ہیں بنائیں، اور CCTV فوٹیجز کس نے چرائی ہیں، اور سیکنڈ جو بات ہے کہ کس کے حکم کے اوپر عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا، یہ تحقیقات بھی ہوں اور اس کے اندر پتہ چلے کہ کون لوگ اکسا رہے تھے، کتنے لوگ گئے تھے، کیسے پہلے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، اور کیسے اندر سے آگ لگی، کس نے لگائی اور کس کو اس کے اندر ڈالا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ اور خان صاحب نے فارم 47 والوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انوار کاکڑ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایڈمیشن ہے، وہ مان گیا ہے کہ کس طرح دھاندلی جو ہے کی گئی ہے، اور کمشنر راولپنڈی کا بیان، انوار کاکڑ کی سٹیٹمنٹ، یہ دونوں اہم سٹیٹمنٹس ہیں، اور اس کے اوپر ہی جو ہمارا موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ کس طرح دھاندلی کی گئی ہے۔ شعیب شاہین صاحب کھڑے تھے، ان کے حلقے سے جو جس کو جتوایا گیا ہے، جب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ حلف کے اوپر بات کرو وہ بھاگ جاتا ہے۔ جب بھی عدالت کہتی ہے کہ آپ لے آئیں فارم 45، وہ نہیں لے کر آتے، کہتے ہیں ہمارے پاس کاپی ہی نہیں ہے۔ تو ان کے پاس کاپیاں موجود ہیں، ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ یہ ہارے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ عدالت کے سامنے فارم 45 46 لے کر 47 لے کر پیش ہی نہیں ہوتے۔ اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دبئی لیکس کے حوالے سے خان صاحب نے جو موقف اختیار کیا، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو بھی میری انکم ہوئی، ہمیشہ جو میں نے پوری دنیا میں کرکٹ جو ہے وہ کھیلتا رہا، میں نے پیسہ پاکستان میں لے کر آیا، لیکن یہ پیسہ پاکستان سے باہر کیوں لے کر جاتے ہیں؟ کیا یہ محب وطن پاکستانی ہے؟ کیا یہ سوچتے ہیں کہ یہ اکانومی جو ہے یہ باہر پیسہ لے جانے سے بہتر ہوگی؟ یہ اپنی جائیدادیں باہر بناتے ہیں، منی ٹریل ان سے منگوایا جائے کہ کیسے انہوں نے پیسے کمائے، کیسے باہر لے کر گئے، کیسے ان کی جائیدادیں بنی۔ گندم سکینڈل کے اوپر بالکل خاموشی اختیار کر دی گئی، دبئی لیز کے اوپر بالکل خاموشی اختیار کر دی گئی، اور ایک صرف 9 مئی کی پاداش میں پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، ڈیتھ سیل کے اندر ہے، عمران خان کو کوئی سہولیات حاصل نہیں ہے، عمران خان کو کوئی AC کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ یہ جھوٹے کیسز ہیں، انشاءاللہ تعالی کپتان ہمارا تمام کیسز سے سرخرو ہوگا۔